بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ ہم سب اس وقت ایک اصلاح اور تربیت کی سوچ لے کر، اپنی اصلاح اور ہدایت کی فکر لے کر بیٹھے ہیں، اور ہمارا یہ مل بیٹھنا، جمع ہونا صرف اور صرف انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اس مقصد کے لیے ہے کہ ہماری اصلاح اور تربیت ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے قلوب کو ہدایت کے نور سے منور کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری سوچ کو، ہماری اس فکر کو، ہمارے اس مقصد کو حاصل کرنے میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں ادارے کا اور انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے الحمدللہ اس اصلاحی مجالس کا سلسلہ شروع کیا، اور آج اس سلسلے کی الحمدللہ یہ ایک پہلی کڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو قائم دائم فرمائے، جاری و ساری فرمائے، اور اس کے جو مقاصد ہیں، اس کے جو فوائد اور منافع ہیں، اللہ ہم سب کو اس کے حاصل کرنے میں کامیابی عطا فرمائے۔ اس وقت اس بات کو سامنے رکھنے کا ارادہ ہے، اپنی اور تمام سننے والوں کی اصلاح کی غرض سے۔ وہ چیز یہ ہے کہ ایک دین کے طالب علم اور دین کو سیکھنے سکھانے والے کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، یعنی ایک طالب علم کے کیا اوصاف اور اس کی کیا صفات ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ بالترتیب اس کو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی ایک طالب علم کی صفات کیا ہونی چاہیے، ان صفات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ ہم ان صفات سے متصف ہوں اور ان صفات کو اپنانے والے بن جائیں، کیونکہ جب تک ہم ان صفات کو اپنائیں گے نہیں اور ان صفات کو اختیار نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم رسمی طور پر تو طالب علم بن سکتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر طالب علم کہلانے کے ہم مستحق نہیں ہوں گے۔ جیسے کوئی شخص اگر اللہ والا بننا چاہتا ہے تو صرف اللہ والوں کا لبادہ اور لباس پہن کر، ہاتھ میں تسبیح لے کر یا مصلی پر بیٹھ کر وہ کوئی اللہ والا نہیں بن جاتا، جب تک کہ وہ اللہ والوں کی صفات کو نہ اپنائے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص کسی ادارے میں داخل ہو کر کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمس طے کر لے اور کچھ کتابوں کو خرید کر ان کو کھولنا اور ورق گردانی کرنا شروع کر دے، تو محض صرف ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے وہ کوئی طالب علم نہیں بن جاتا۔ اسی طریقے سے کوئی کتابوں کو کچھ یاد کر کے، پڑھ کے، سمجھ کے، ان کا ہونے والا امتحان، اس میں کامیابی حاصل کر کے چند نمبرات کو لے لے، تو اس سے محض وہ طالب علم نہیں بن جاتا۔ طالب علم بننے کے لیے ضروری ہے کہ طالب علم کی صفات کو اپنایا جائے۔ تک صفات کو اپنائیں گے نہیں، حقیقی معنوں میں ہم طالب علم نہیں بن سکتے۔ اس لیے ان صفات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ ہم سب طالب علم بنیں اور حقیقی معنوں میں طالب علم بنیں، محض فارمیلٹی اور ایک رسمی، یہ صرف ایک پڑھنا پڑھانا نہ ہو، بلکہ حقیقی طالب علم کے اوصاف ہمارے اندر پیدا ہو جائیں۔ تو وہ بنیادی طور پر 5 اوصاف میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا بالترتیب انشاءاللہ۔ ان صفات کو صرف سننا ہی نہیں بلکہ اپنے دلوں کے کانوں سے سننا ہے اور اپنانا ہے، عمل میں لانا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی صفت ہے مخلص ہونا۔ طالب علم اگر مخلص نہ ہو، اخلاص اس کے مقاصد میں نہ ہو، تو وہ طالب علم
حقیقی معنوں میں طالب علم نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اخلاص اس راستے کا سب سے پہلا قدم، یہی قدم اگر صحیح نہ اٹھایا جائے تو آگے کے کوئی قدم انسان کے صحیح نہیں اٹھ سکتے۔ چنانچہ بخاری شریف، مشکاۃ شریف، اسی طرح حدیث کی اور بھی کئی کتابیں حضرات محدثین نے اس حدیث سے شروع کی ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ اس حدیث کو شروع میں لانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کریں۔ اصل میں دین کا علم حاصل کرنا ایک عبادت ہے، اور عبادت میں اس بات کا تقاضا کیا گیا ہے کہ خلوص پیدا کیا جائے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت خالص ہو کر، خالص اس کے لیے دین کو خالص کر کے اس کے لیے عبادت کرے۔ گویا عبادت میں اخلاص کے بغیر عبادت کی عبادت نہیں رہتی۔ اسی طرح علم بھی ایک عبادت ہے، اگر اخلاص کے بغیر ہو تو وہ علم نہیں رہتا، جہالت ہوتی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفہاء، جس نے علم کو اس لیے سیکھا تاکہ وہ علماء کے ساتھ باقاعدہ مناظرے کرے، سفہاء کے ساتھ، بے وقوفوں کے ساتھ جھگڑا کرے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے چہروں کو، لوگوں کی توجہات کو اپنی طرف پھیرے اور ان کی توجہات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں داخل فرماتے ہیں کہ وہ علم جس کو اللہ کے لیے حاصل کرنا تھا، اس نے دنیا کے ان مفادات اور اغراض کے لیے سیکھا۔ اسی طرح ترمذی کی ہے کہ ایک اور روایت ہے، من تعلم علما لغیر اللہ، جس نے علم کو غیر اللہ کے لیے سیکھا یا اس کے ذریعے سے اس نے غیر اللہ کو مقصود بنایا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ ایک اور روایت ہے ابو داؤد شریف کی، من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ، جس نے وہ علم جس کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور خوشنودی کو طلب کیا جاتا ہے، اس نے اس علم کو اس لیے سیکھا کہ وہ دنیا کے ساز و سامان کو اور دنیا کے مال و متاع کو حاصل کرے۔ فرمایا لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، جنت میں داخلہ تو دور کی بات۔ اس لیے اپنے اندر خلوص پیدا کرے صرف اللہ کے لیے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اللہ ہماری زبان پر نہیں، ہمارے دل کے اندر اتر جائے، للہ رب العالمین، ہر کام ہمارا اللہ کے لیے۔ آج دنیا میں بہت ساری چیزیں پڑھی جاتی ہیں، سیکھی جاتی ہیں، ڈگریوں کے حصول کے لیے، نام کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، عہدے حاصل کرنے کے لیے، عزت اور مراتب کے حصول کے لیے، جاب کے لیے، کسی جگہ کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے، کوئی ڈاکٹر بننے کے لیے، یا اسی طریقے سے مقالہ نگاری کرتا ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ہمارا علم کا سیکھنا سکھانا یہ مقاصد نہیں ہے۔ ہمارے علم کے سیکھنے کا اصل مقصد اللہ راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، دین کو میں سیکھ کر اللہ کے حکم کو پورا کر سکوں۔ تو سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی صفت ہے طالب علم کا مخلص ہو۔ اللہ ہم سب کو خلوص عطا فرمائے۔ اپنی نیتوں کو ہم نے صرف ایک دفعہ ہی نہیں بلکہ وقتاً فوقتاً اپنی نیتوں کی تجدید کرتے رہنا ہے، اس کو اپڈیٹ کرتے رہنا ہے کہ اللہ تیرے لیے، اللہ تیرے لیے، للہ رب العالمین۔ یہ آیت پڑھا کریں کبھی بھی، صرف علم کے حصول ہی میں نہیں بلکہ کہیں بھی اگر نیتوں میں کہیں کسی قسم کا کوئی فطور یا کوئی مکسنگ ہو رہی ہو، اپنی زبان سے، اپنے دل و جان سے یہ پڑھا کریں، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ پہلی صفت ہو گئی مخلص ہونا۔ دوسری صفت ہے متقی اور پرہیزگار، گناہوں سے بچنا۔ دوسری صفت ہے متقی ہونا، جس کا مطلب ہے کہ انسان متقی پرہیزگار ہو، یعنی
گناہوں سے بچے، منکرات سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، معصیت اور فسق و فجور سے بچے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم عدولی سے بچے، جن باتوں سے، جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ان کاموں سے اپنے دامن کو بچا کر چلے، اس کو کہتے ہیں تقوی، اور جس کے اندر یہ صفت اس کو کہتے ہیں متقی، اور یہ صفت متقی ہونا حصول علم کے لیے لازمی اور ضروری ہے، جس کے بغیر حصول علم ممکن نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور مقولہ اور ان کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اپنے حافظے کی کمزوری کا اپنے استاد کے سامنے تذکرہ کیا امام وقی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو ان کے استاد نے جو وصیت کی تھی وہ یہی کہ معصیت سے دور رہو، اللہ حافظے کو تیز کر دیں گے، کیونکہ یہ علم اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور کسی گناہگار کو نہیں ملتا۔ شکوت الی وقیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، میں نے اپنے استاد حضرت وقی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے سوء حافظہ کی، اپنے حافظے کی کمی کی شکایت کی، تو میرے استاد نے مجھے معاصی اور فسق و فجور کو ترک کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے، ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اللہ کا نور کسی عاصی کو نہیں ملتا۔ گناہوں کے ساتھ علم کا نور نہیں ملتا، ہاں علم کے الفاظ مل سکتے ہیں، حدیثوں کے انبار مل سکتے ہیں، فقہ کے مسائل مل سکتے ہیں، لیکن علم کا نور نہیں مل سکتا۔ علم کے نور کے حصول کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ تمہیں علم عطا کرے۔ قرآن کریم میں اللہ نے عام طور پر جہاں بھی واتقوا اللہ یا اتقوا اللہ کا حکم دیا ہے وہاں پر اس کے حصول کا طریقہ بھی بتایا ہے، جیسے اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو جس کا طریقہ یہ ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ قرآن کریم میں آپ اتقوا اللہ کے احکام کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو اتقوا اللہ کے ساتھ اس کا طریقہ ملے گا۔ تو ان طریقوں میں سے ایک طریقہ سورہ بقرہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، کہ اللہ سے ڈرو جس کا طریقہ یہ ہے کہ علم حاصل کرو۔ تو گویا علم حاصل کرنا تقوی کا اثر ہے، تقوی حاصل ہونا علم کا اثر ہے۔ تقوی سے علم ملتا ہے، علم سے تقوی ملتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کا اثر۔ حدیث میں آتا ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ بے شک کوئی شخص اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے گناہ کی وجہ سے جو اس کو ملنے والا تھا۔ کوئی رزق اللہ کی طرف سے ملنے والا تھا، اللہ کی طرف سے طے شدہ کہ آپ کے لیے کوئی رزق لکھا گیا ہے، ملنے والا تھا، لیکن گناہ کی وجہ سے، معصیت اور فسق و فجور کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے وہ رزق چھین لیا جاتا ہے اور انسان محروم کر دیا جاتا ہے۔ رزق صرف کھانے پینے کی چیز کو نہیں کہا جاتا، صرف اوڑھنے بچھونے کی اور رہنے کی، استعمال کرنے کی چیز کو نہیں کہا جاتا۔ رزق کی عمدہ ترین اور اعلیٰ ترین شکل علم، یہ بھی تو ایک رزق ہے نا جو اللہ کی طرف سے بندوں کو ملتا ہے، کسی کو کم ملتا ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے، کسی کو نفع کے ساتھ ملتا ہے، کسی کو ضرر اور نقصان کے ساتھ ملتا ہے، کسی کو ملتا ہے، کسی کو ملتا نہیں۔ یہ علم بھی ایک اللہ کا رزق ہے، اور صرف رزق ہی نہیں بلکہ رزق کی اعلیٰ ترین شکل۔ اور یہ رزق جس طریقے سے عام دوسرے کھانے پینے کے رزق سے انسان معصیت کی وجہ سے محروم ہوتا ہے، علم کے رزق سے بھی معصیت کی وجہ سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچے، نافرمانی سے بچے، اپنی آنکھوں کے گناہ سے، اپنی زبان کے گناہ سے، اپنے کانوں کے گناہ سے، اپنے ہاتھ اور پاؤں کے گناہ سے، اپنے ظاہری اور باطنی تمام اعضاء و جوارح کے گناہوں سے بچ کر علم حاصل کریں، اللہ آپ کے لیے حصول علم کے دروازے کھول دیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اہل علم کی صفت کی خشیت ذکر کی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اس کے جو علم رکھنے والے بندے ہیں وہی تو اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ جتنا زیادہ علم بڑھتا ہے خشیت اتنی بڑھتی ہے، علم سے خشیت آتی ہے۔
علم سے اللہ کا خوف ملتا ہے، اللہ کا ڈر نصیب ہوتا ہے، کیونکہ جب جاننا انسان کو حاصل ہوتا ہے تو جاننے کے بعد انسان کو اس کے فوائد بھی پتہ چلتے ہیں اور اس کے نقصانات بھی پتہ چلتے ہیں۔ جیسے اس کی ایک مثال ہے، کوئی الیکٹرک کا، کوئی بجلی کا تار ہے آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، اور ایسا تار کہ جو کھلا تار ہے، جس کو ہاتھ لگانے سے شارٹ لگ جائے گا، آپ کو اگر پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کرنٹ ہے، تو آپ کی اس جہالت کی وجہ سے اس بات کا امکان ہے کہ آپ لا علمی میں آگے بڑھ کر اس کو ہاتھ لگا لیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ اس کے اندر کرنٹ ہے، میں ہاتھ لگاؤں گا تو نقصان ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں آپ اس علم بچیں گے، بلکہ دوسروں کو بھی بچائیں گے، اس لیے کہ علم ذریعہ ہوتا ہے انسان کے لیے حفاظت کا۔ اب اگر کوئی علم حفاظت کا ذریعہ نہیں بن رہا، اس کا مطلب یہ کہ وہ علم نہیں، جہالت۔ جیسے کہ اس کی مثال کہ اگر کوئی جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کرنٹ والے تار کو ہاتھ لگا دے تو کوئی کیا کہے گا؟ تم جاہل ہو، تمہیں پتہ نہیں تھا کیا؟ اسی طریقے سے ہمارے لیے یہ علم بھی ایسی ہی کہ جب ہم جانتے ہیں کہ اس کا یہ فائدہ ہے، جب ہم جانتے ہیں کہ اس کا یہ نقصان ہے، تو فائدے والی چیز کو حاصل نہ کرنا اور نقصان والی چیز میں پڑنا، یہ ہماری جہالت کی دلیل ہے، یہ علم کی دلیل نہیں۔ بہرحال دوسری اہم صفت یہ ہے کہ متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، گناہوں سے بچنا۔ اللہ ہم سب کو یہ صفت بھی نصیب فرمائے۔ تیسری صفت ہے عامل ہونا، عمل کرنے والا ہونا۔ اگرچہ تقوی کی صفت خود ایک عامل ہونے کی صفت ہے، لیکن بطور خاص تقوی کو الگ سے علماء نے ذکر کیا ہے، اس لیے کہ علم کی تقوی ایک الگ سے خصوصی امتیازی صفت ہے، اور جس طریقے سے تقوی ایک خصوصی امتیازی صفت ہے، اسی طریقے سے پورے دین پر عمل کرنے والا بننا، اپنے علم پر عمل کرنے والا بننا، جس کو عامل کہتے ہیں، یہ عامل ہونا یہ ایک طالب علم کی صفت ہے۔ جو طالب علم ہو، عمل کرنے والا نہ ہو، تو وہ طالب علم کہلانے کے قابل نہیں۔ اس میں ایسے علم کو جہالت کہا گیا ہے کہ جس علم پر انسان عمل نہ کر سکے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، ان من العلم جہل، بے شک بعض علم جہالت پر مبنی ہوتے ہیں۔ جہالت، بعض علم ایسے ہوتے ہیں جو جہالت پر مبنی ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ تو وہ علم لیکن جہل کہلاتا ہے۔ اب وہ ایسا علم کون سا ہے؟ علماء نے اس کی تفصیل ذکر کی ہے، ایسا علم جو اپنی ذات میں مذموم اور برا ہو۔ بہت سارے ایسے علم ہیں جن کے حصول سے روکا گیا، منع کیا گیا، جیسے علم نجوم ہے، ستاروں کا علم۔ اسی طریقے سے بہت سارے لایانی قسم کے علوم، ایسے علوم میں پڑھنے والے در حقیقت وہ علم نہیں سیکھ رہے ہوتے، وہ جہالت میں پڑے ہوئے، کیونکہ شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ علم جو جہالت کہلاتا ہے، علماء نے اس کا ایک وصف یہ بھی ذکر کیا ہے کہ انسان کا علم پر عمل نہ کرنا، یہ علم جہالت ہے، کیونکہ جس علم پر انسان کو عمل نہ ہو وہ علم نہیں کہلاتا، وہ علم جہالت کہلاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً مروی ہے، سنن دارمی کی روایت ہے، ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، لوگوں میں اللہ کے نزدیک قیامت کے دن درجے کے اعتبار سے سب سے زیادہ بدترین مرتبے پر وہ شخص ہوگا جو عالم ہو کر بھی اپنے علم سے نفع حاصل نہ کرے، عالم ہو کر بھی اپنے علم سے نفع نہ حاصل کرے، قیامت کے دن مرتبے کے اعتبار سے سب سے بدترین مرتبے پر ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لن یأجرکم اللہ تعالی بالعلم حتی تعملون، اللہ تبارک و تعالی تمہیں علم کے ذریعے سے ہرگز اجر نہیں دیں گے جب تک کہ تم اس پر عمل نہ کرو۔ اسی طرح سنن دارمی کی ایک روایت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ما اخاف علی نفسی ان یقال لی ما علمت
مجھے اس بات کا اپنے نفس پر خوف نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنا علم سیکھا، مجھے اس کا ڈر نہیں۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ مجھ سے یوں کہا جائے کہ ما عملتا، تم نے عمل کیا کیا۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے، اس کا نہیں ہے کہ مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ علم کتنا سیکھا، ڈر اس بات کا ہے کہ عمل کتنا کیا۔ یہ سوال مجھ سے کیا جائے گا، اس کا جواب دینے سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے دریافت کیا، پوچھا، فرمایا کہ من ارباب العلم، کہ یہ بتائیے کہ علم والے لوگ کون ہوتے ہیں، ارباب علم کسے کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا، الذین یعملون بما یعلمون، جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب علم والے وہ لوگ ہیں، علم والے وہ نہیں ہیں جن کے پاس اچھے نمبرات ہوں، اچھی اور اعلیٰ عمدہ کتابیں ہوں، جن کو عبارت پڑھنی آتی ہو، جن کو ترجمہ کرنا آتا ہو، جن کو اس کے مسائل اور ان کی جزیات پر گہری نظر ہو۔ علم وہ نہیں۔ علم نام تحقیق اور تنقید کا نہیں، علم نام گہرائیوں میں اترنے اور تیرنے کا نہیں، علم نام عمل کا ہے۔ آج ہم نے علم کا نام اس کا رکھ دیا ہے ریسرچ۔ جو ریسرچ کرنے والا ہو، پروفیسر ہو، جس کے پاس کتابوں کے انبار ہوں، جو دن رات مطالعہ کرتا ہو، کرتے کرتے مطالعہ اس کی آنکھیں کمزور ہو گئی، ہم سمجھتے ہیں یہ علم والا ہے۔ نہیں، قرآن و سنت کی اصطلاح میں علم والا وہ کہلاتا ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، بھلے تھوڑا علم ہو، لیکن علم والا وہ ہے جو عمل کرنے والا ہے۔ جو عمل سے دور ہے وہ علم والا نہیں ہے، بھلے وہ کتنا اعلیٰ قسم کا محقق اور اعلیٰ ترین کتابوں کا مصنف کیوں نہ ہو، اسے اعلیٰ قسم کی تقریر اور خطابت کے جوہر دکھانے کیوں نہ آتے ہوں، لیکن وہ علم والا نہیں۔ علم والا وہ ہے جو عمل والا۔ اسی لیے طالب علم کو اپنے اندر یہ صفت رکھنی چاہیے، اور اس صفت کو اپنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا چاہیے کہ جو علم مجھے مل رہا ہے میں اس پر عمل کرنے والا بن جاؤں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب کسی حدیث کو پڑھتے تھے اور وہ عمل سے تعلق رکھتی تھی تو اگلی حدیث پڑھنے سے پہلے جا کر اس پر عمل کر کے آتے تھے، کہ جب تک اس پر عمل نہ کرتے اگلی حدیث پڑھنے سے اعراض کرتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ میں اگلی حدیث کیسے پڑھوں کہ ابھی تک مجھے اس پہلی حدیث پر عمل کا موقع نہیں ملا۔ اگر وہ عمل سے متعلق ہوتی تو اگلی حدیث سے پہلے جا کر عمل کر کے آتے۔ آج ہمارے پاس پہاڑوں جیسے علم کے ذخیرے ہیں، لیکن عمل کے حوالے سے کوتاہیاں ہیں۔ ان چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جب تک عمل کی اصلاح نہ ہو اس وقت تک علم کے میدان میں انسان کا سفر ترقی کا نہیں ہو سکتا۔ مستد احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، ان مثل علم لا ينفع کمثل کنز لا ينفق فی سبیل اللہ۔ فرمایا وہ علم جو نفع مند نہ ہو، جو انسان کو نفع نہ پہنچا سکے، اس کی مثال اس خزانے کی طرح ہے کہ جس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا جائے۔ خزانوں کے ڈھیر جمع کیے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے، تو جیسے وہ ڈھیر کا ڈھیر خزانہ بیکار ہے، بے سود ہے، بے فائدہ ہے، اسی طریقے سے یہ علم کا انبار جس سے انسان کو نفع نہیں مل رہا بیکار۔ ایک انسان کے گھر میں غلہ اور اناج کا ذخیرہ اور اسٹاک موجود ہے، لیکن بھوک سے تڑپ رہا ہے اور مر رہا ہے، جاں بلب ہے۔ کوئی کہے کہ آپ کے گھر میں تو کھانا پینا، اناج، غلہ، یہ ساری چیزیں ہیں، آپ کو بھوک سے بے تابی اور بے قراری کیا؟ اور آدمی یہ کہے گا کہ بھائی تمہارے گھر میں تو سب کچھ ہے، پھر تم بھوک سے کیوں مر رہے؟ یہ تو بے وقوفی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ایک انسان کے پاس علم کا خزانہ ہو اور وہ جہالت کے اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں کر رہا ہو۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ شعب الایمان کی روایت ہے، مشکات کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگوں میں سخت ترین عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا نبی نے اس کو قتل کیا۔ دوسرے نمبر پر جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو قتل کیا۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص جو تصویر سازی کرنے والا، تصویر بنانے والا، تصویر کھینچنے والا، اور چوتھے نمبر پر وہ عالم جو اپنے علم پر نفع حاصل نہ کرتا۔
وہ عالم جو اپنے علم پر نفع حاصل نہ کرتا ہو، کیونکہ اس کا علم اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، ہلاکت جان بن جائے گا، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب اس کو ہوگا، اس لیے کہ تم تو جانتے تھے تم کس گھڑے میں گر گئے۔ اسی لیے ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں قرآن و سنت کے اندر، جو کچھ ہمارے سامنے نصوص آ رہی ہیں، روایات آ رہی ہیں، فقہی مسائل و جزیات آ رہے ہیں، زندگی گزارنے کے طور طریقے اور آداب آ رہے ہیں، ان کو صرف سیکھنے کی حد تک محدود نہ رکھیں، اپنی عملی زندگی کا جائزہ لیں کہ آج سے پہلے جب آپ نے یہ نہیں پڑھا تھا اس وقت آپ کی زندگی کیا تھی، اور اب ان چیزوں کو پڑھنے اور سمجھنے اور سیکھنے کے بعد آج اس زندگی کے اندر کیا تبدیلی محسوس ہوئی۔ یہ چیزیں اختیار کرنے کی۔ بہرحال تیسری اہم صفت عامل ہونا، عمل کرنے والا، اور اس عمل کے نتیجے میں علم میں ترقی ہوتی ہے۔ اس علم کے اوپر عمل کرنے کے نتیجے میں ہی عمل میں ترقی ہوتی ہے۔ جیسے کہ مقولہ ہے علم کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا، من عمل بما يعلم، جس نے اپنے علم پر عمل کیا، جو اللہ نے اس کو علم دیا تھا اس علم پر اس نے عمل کیا، ورثہ اللہ ما لم يعلم، اللہ اس کو ایسا علم کا وارث بنائیں گے کہ جو وہ نہیں جانتا۔ کیا مطلب؟ جو موجود علم ہے اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ غیر موجود علم بھی عطا کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ علم میں ترقی کا ذریعہ بھی عمل ہے۔ جب عمل ہوتا ہے تو اللہ وہ علم بھی عطا کرتے ہیں جو آج تک آپ کے پاس نہیں۔ گویا اپنے پاس موجود علم پر عمل کرنا اس غیر موجود علم کے حصول کا ذریعہ ہے جو آج تک آپ کو نصیب نہیں۔ اللہ وہ علم کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ 3 صفات ہو گئی۔ چوتھی صفت باادب ہوں۔ باادب ہوں، ادب کی صفت بہت اہم صفت ہے۔ طالب علم کے اندر اگر ادب نہ ہو تو یہ پڑھنا پڑھانا اپنی ذہانت، اپنے حافظے، اپنی محنت، اپنی جہد مسلسل اور اپنی مستقل لگن اور محنت کے باوجود بھی نرا کا نرا اور پڑھا کا پڑھا رہ جاتا ہے۔ بڑی مشہور مثال ہے، ہر شخص کی زبان پر یہ جملہ رہتا ہے، لیکن کبھی ہم اس جملے پر بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے غور کریں، کتنا گہرا جملہ ہے۔ باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ کتابوں میں صرف یہ لکھنے کے لیے یا دیواروں پہ چاکنگ کرنے کے لیے نہیں، یہ جملہ اپنے دل و دماغ کے اندر اتارنے اور اپنی سیرت اور اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے کہ باادب بانصیب، نصیب اسی کے کھلتے ہیں جو باادب ہوتا ہے، جو بے ادب ہوتا ہے وہ بے نصیب رہ جاتا ہے۔ عربی شاعر نے کیا خوب کہا، شعر ہے، ان المعلم والطبیب کلاہما لا ينصحان اذا ہما لم یکرما۔ معلم یعنی استاد اور طبیب یعنی ڈاکٹر، معلم اور طبیب یہ دونوں کے دونوں اس وقت تک خیر خواہ ثابت نہیں ہوتے جب تک کہ ان کا عزت اور اکرام نہ کیا جائے۔ کسی بھی معلم اور کسی بھی ڈاکٹر سے علم سیکھنے یا علاج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے سامنے متواضع ہو کر جائیں۔ آپ ڈاکٹر کے سامنے اگر متکبرانہ انداز میں جائیں اور آپ ڈاکٹر کے اوپر ڈاکٹر بن کر کھڑے ہو جائیں کہ یہ دوائی کیوں دی، ایسا کیوں کہا، یہ کیوں نہیں لکھا، فلاں کیوں نہیں کیا، یہ ٹیسٹ کیوں کروایا، فلاں ٹیسٹ کیوں نہیں کروایا، تو پھر ہوگی آپ کا علاج۔ ایسا ڈاکٹر کہے گا کہ دروازہ وہ ہے، آپ باہر چلے جائیں۔ ڈاکٹر سے علاج کرانے کے لیے اس کے سامنے آپ کو متواضع بن کے جانا ہے۔ اسی طرح کسی معلم اور کسی مدرس اور کسی ٹیچر سے کچھ سیکھنا ہے، کچھ لینا ہے، کچھ پانا ہے تو متواضع انداز میں آپ کو اس کے سامنے زانو تلمس طے کرنا ہوگا، کیونکہ ادب کے بغیر انسان کے لیے علم کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام کتنے بڑے مجتہد اپنے استاد حضرت احمد رحمہ اللہ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں آپ کے سامنے اس لیے اس انداز میں بیٹھتا ہوں کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جس سے علم سیکھو اس کے سامنے ایسے ہی تواضع سے بیٹھو۔
قرآن کریم کے مفسر، رئیس المفسرین، امام المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کو معلوم ہے کتنے جلیل القدر یہ صحابی جن کو امام المفسرین ہونے کا لقب حاصل ہے، لیکن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جن سے انہوں نے سیکھا تھا، جن کے سامنے انہوں نے زانوئے تلمس طے کیا تھا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلا کرتے تھے تو ان کی سواری کی رکاب اور ان کی لگام کو تھام کر آگے آگے چلا کرتے تھے اور فرماتے تھے ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں اسی طرح سے اپنے علماء اور اپنے استادوں کے ساتھ اسی طرح سے سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسے ہی نہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین بنے، استادوں کے ادب کی برکت سے انسان کو ملتا ہے۔ علم کہتے ہیں کتابوں سے نہیں ملتا، علم کاپیوں سے نہیں ملتا، علم شروحات سے نہیں ملتا، علم استاد کے سامنے جو ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے نا، اس بیٹھنے کے نتیجے میں اللہ علم کے دروازے کھولتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین علم کو حاصل کرنے کے لیے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے عربی دان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو قرآن کریم ان کے سامنے کتاب کی صورت میں آسمان سے اتر جاتا، لیکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ان کا معلم بنا کر دیا گیا، ان کا استاد بنا کر بھیجا گیا، تاکہ ان کے سامنے زانوئے تلمس طے کر کے علم کو سیکھا جائے۔ صرف استاد نہیں، اس میں ساری چیزوں کے آداب آتے ہیں۔ استاذ کا ادب ہے، کتاب کا ادب ہے، آلات علم کا ادب ہے، ادارے مینجمنٹ کا ادب ہے۔ گویا علم کے حصول کے لیے جو چیز بھی ذریعہ بن رہی ہے، معاون بن رہی ہے، مددگار ثابت ہو رہی ہے، ہر اس چیز کا اپنے ادب کرنا ہے۔ یہ چوتھی صفت ہے با ادب، اور پانچویں آخری صفت ہے جہد مسلسل، جس کا مطلب ہے پہم کوشش۔ جہد مسلسل یعنی پہم کوشش، مسلسل لگاتار محنت کرنا۔ صرف محنت نہیں، کیونکہ صرف محنت سے بھی علم نہیں ملتا۔ کس محنت سے ملتا ہے؟ جہد مسلسل سے ملتا ہے۔ مسلسل محنت کرنا، تھک کر بیٹھ جانا، ہمت ہار جانا، مایوس ہو جانا، اس سے بھی نہیں ملتا، کیونکہ یہ تو کبھی کبھی کی محنت ہے۔ آپ نے چونٹی کی ایک چھوٹی سی مخلوق کو دیکھا ہے؟ کبھی آپ اس کو قریب سے دیکھیں، اس کی نقل و حرکت پہ غور کریں، گرد و پیش میں آپ کو چونٹی کی یہ نقل و حرکت نظر آئے گی، کبھی بیٹھ کے اس کو دیکھا کریں، تدبر کی نیت سے، غور و فکر اور تفکر کی نیت سے دیکھا کریں، انسان کو عبرت ملتی ہے۔ کس طرح کی اللہ نے اس کو صفت دی ہے، کیسی جہد مسلسل کی صفت دی ہے۔ یہ چھوٹی سی مخلوق کو اللہ نے ہمارے لیے بہت ساری عبرتوں کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ اسی طریقے سے ہم نے محنت کرنی، لگاتار محنت، مسلسل محنت، جہد مسلسل۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت کی آخری آیت، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جس نے ہمارے راستے میں کوشش کی، ہم اس کے لیے ایک نہیں کئی راہیں کھولتے ہیں۔ جس نے بھی، اللہ تعالیٰ کا یہ اصول و ضابطہ ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کے وعدے سے زیادہ سچا کوئی وعدہ نہیں ہو سکتا، کہ جس نے بھی ہمارے راستے میں کوشش کی، ہم ضرور بضرور اس کے لیے کئی راہیں کھولتے ہیں۔ بڑا مشہور مقولہ ہے علم کے حوالے سے، آپ نے سنا ہوگا، العلم لا یعطیک بعضا حتی تعطیہ کلا۔ علم اس وقت تک آپ کو اپنا کوئی چھوٹا سا حصہ بھی نہیں دے گا جب تک کہ آپ خود اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے حوالے نہ کریں۔ گویا اپنا پورا وجود، اپنی پوری محنت، اپنی پوری لگن علم پر لگائیں گے تو علم آپ کو کچھ دے گا۔ جب پوری محنت کریں گے تو کچھ ملے گا، اور اگر ہم تھوڑی محنت کر رہے ہوں تو پھر کیا ملے گا؟ اس لیے پوری محنت کرنی ہے اور مسلسل کرنی ہے اور کرتے رہنا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر حضرت یحییٰ ابن کثیر رحمہ اللہ کا بڑا پیارا مقولہ ذکر کیا ہے۔ یحییٰ ابن کثیر رحمہ اللہ، ان کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے جو دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ہے، لا یستطاع العلم براحۃ الجسم، علم کا حصول جسمانی راحت کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ کہ آپ چاہیں کہ تن آسانی
اور جسمانی راحتوں کے ساتھ علم حاصل کر لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ حصول علم کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، پسینہ بہانا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہے، اپنی خواہشات کو روندنا پڑتا ہے، تب جا کے علم کچھ ملتا ہے۔ ہمارے اکابر کی اگر قربانیوں کو میں ذکر کرنا شروع کر دوں، اس کے لیے گھنٹوں چاہیے۔ جن قربانیوں کے ساتھ انہوں نے وہ علم ہم تک منتقل کیا ہے، یہ جو ہم کتابیں لے کے بڑی بڑی بیٹھتے ہیں، کبھی سوچا آپ نے یہ کتابیں کیسی لکھی گئیں؟ اس دور کے اندر جب روشنی اور لائٹ اور کرنے کا ذریعہ نہیں تھا سوائے چراغوں کے، اور ان چراغوں میں جلانے کے لیے تیل کے پیسے نہیں ہوتے تھے، کس طریقے سے یہ کتابیں لکھی جاتی تھی؟ اللہ اکبر۔ آج تو بٹن دبانے کا دور ہے، انگلیوں کی ٹچنگ پر حدیثوں کی سرچنگ ہوتی ہے، ایک ایک حدیث کو سرچ کرنے کے لیے، اس کو کھولنے کے لیے، پانے کے لیے کتنی کتابیں کھولی جاتی تھی۔ رات کے ان اندھیروں میں چراغوں کی روشنیوں میں علم کے لیے محنت کرنی پڑتی، جہد مسلسل۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، بقدر القد تنقسم المعالی ومن طلب العلا سہر الليالي۔ انسان کی جو محنت ہے نا، اسی کے بقدر اس کو معالی اور مرتبہ اور مقام ملتا ہے، کیونکہ جو عالی درجے کا طلبگار ہوتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے، وہ راتوں کو جاگتا ہے۔ آپ یہ چاہیں کہ آپ کی نیندیں بھی پوری ہو رہی ہوں، خواہشات بھی پوری ہو رہی ہوں، آپ کے تمام تقاضے بھی پورے ہو رہے ہوں، اور ساتھ میں آپ کو عیش و عشرت کی زندگی کے ساتھ علم ملے گا، ایسا نہیں ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال یہ 5 صفات آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، اور آخر میں ایک بات میں مزید ذکر کروں گا۔ پہلے ان صفات کو ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ صفات اتریں اور ہم ان کو اپنانے والے بنیں۔ ایک مخلص ہونا، دوسری صفت متقی پرہیزگار ہونا یعنی گناہوں سے بچنا، تیسری صفت عامل ہونا، عمل کرنے والا ہونا، اور چوتھی صفت باادب ہونا، پانچویں صفت جہد مسلسل۔ 5 صفات اپنانی ہیں، لیکن اس کے ساتھ آخری بات اور کہ ان 5 صفات کے حصول کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک کام بہت اہمیت کے ساتھ کرنا ہے، بہت اہمیت کے ساتھ، وہ یہ کہ اللہ سے حصول علم کے لیے دعائیں بھی مانگیں، کیونکہ یہ ساری صفات کے باوجود ہمارے دست و بازو کا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم علم حاصل کر سکیں، کسی بھی بجال اللہ کے علم کو حاصل کر سکے۔ لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اس کو علم دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان اگر ان صفات کو اپنا کر کوئی سمجھنا چاہتا ہے کہ میں علم حاصل کر لوں گا، نہیں نہیں، اللہ سے مانگنا پڑے گا، اللہ دینا چاہیں گے تو دیں گے، ورنہ ان ساری صفات کے باوجود بھی علم نہیں مل سکتا، محنت کے باوجود، جہد مسلسل کے باوجود نہیں مل سکتا، اس کے لیے اللہ سے مانگنا ہے، اور وہ دعائیں مانگا کریں جو ہمیں حدیث میں سکھائی گئی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ ایک تو یہ دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ دوسری دعا، رب زدنی علما۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو یہ دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ جب اپنے پیارے پیغمبر کو جو جن کے علم کا یہ عالم تھا کہ سارے نبیوں اور سارے رسولوں کے علم کو جمع کیا جائے تو وہ پیارے پیغمبر کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا، اس علم کے باوجود پیارے پیغمبر کو کہا گیا رب زدنی علما، اے نبی کہیے رب زدنی علما۔ تو جب آپ کو کہا گیا تو ہمیں کیوں نہیں کہا جائے؟ 2 دعائیں ہو گئی۔ تیسری دعا، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی۔ اے اللہ مجھے نفع پہنچا اس علم کے ذریعے سے جو تو مجھے سکھا رہا ہے، اور جو تو نے مجھے نہیں سکھایا، یعنی ابھی تک میرے پاس نہیں ہے، وہ علم بھی مجھے سکھا دے، لیکن ایسا علم کہ جو میرے لیے نفع مند ثابت۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی۔ 3 دعائیں ہو گئیں۔ اللہم اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب له۔
اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو ڈرے نہیں، اور اس نفس اور ذات سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو سنی نہ جائے، جو قبول نہ ہو۔ 4 دعائیں ہو گئی، 5ویں دعا اللہم فقہنی فی الدین وعلمنی التاویل۔ اللہم فقہنی فی الدین وعلمنی التاویل، اللہ مجھے دین میں فقہ فی الدین عطا فرما اور مجھے تاویل کا علم سکھا۔ تاویل کے معنی تعبیر کے بھی آتے ہیں، تاویل کے معنی تفسیر قرآن کا علم کے بھی آتے ہیں، تو اللہ مجھے تاویل سکھا۔ اللہم فقہنی فی الدین وعلمنی التاویل۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم اپنی اصلاح اور تربیت کی اور اپنی ہدایت کی فکر لے کر جو بیٹھے ہیں، جمع ہوئے ہیں، ہمارے اس مل بیٹھنے کو، جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی شان کے مطابق قبول فرما، اور اس مجلس کو ہم سب کے لیے اصلاح کا، ہدایت کا، تربیت کا ذریعہ بنا۔ اے رب کریم ہم سب کو یہ طالب علموں کی جو صفات آج ہم نے سنی ہے، اے اللہ ہم سب کو ان صفات کے اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہم سب کو حقیقی معنوں میں سچا اصلی طالب علم بنا، جو علم کے حصول کے لیے یا اللہ محنت کرتا ہو، کوشش کرتا ہو، متقی پرہیزگار ہو کر عمل کرتے ہوئے یا اللہ بعادت طریقے سے حصول علم کے لیے کوشاں ہوتا ہو۔ اللہ ہمیں ان طالب علم میں شامل فرما، اور اللہ ہم نہیں سیکھ سکتے، ہم نہیں حاصل کر سکتے، یا اللہ تو اپنے خزانے سے ہمارے دلوں میں اس کو نازل فرما۔ اللہ ہمارے لیے علوم نبوت کا دروازہ کھول دے، علوم نبوت سے ہمارے قلوب کو سرشار فرما، منور فرما، ہماری چال کو، ہماری وضاحت کو، ہماری زندگی کی گفتار کو، ہمارے ہنسنے بولنے کو، اٹھنے بیٹھنے کو، زندگی کی ہر نقل و حرکت کو یا اللہ یا رب العالمین علوم نبوت کے سانچے میں ڈھال دے۔ یا اللہ قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھال دے، پیارے پیغمبر کی سنتوں کے سانچے میں ڈھال دے۔ یا اللہ ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نکال، یا اللہ ہمیں علم کی روشنی نصیب فرما، علم کی نافعیت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اس میں تمام جتنے شریک ہونے والے ہیں یا اللہ سب کو اپنے فضل و کرم سے علوم نبوت سے سرشار فرما، علوم نبوت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے رب کریم ہمارے اس ادارے کو دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما، علمی اور عملی ترقی عطا فرما، دینی اور دنیاوی ترقی عطا فرما۔ اے رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔